بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ کیمرہ پر مظہر بھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بےحد شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی آج کی لوکیشن کی۔ لوکیشن کی جو ڈیٹیل ہے، جو مجھے پتہ چلی ہے، جو مجھے بتائی گئی ہے، وہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہے۔ اور اس جگہ جو ہے، جس جگہ میں اس وقت موجود ہوں، وہ آپ دوستوں کو لوکیشن بھی دکھاتے ہیں۔ ابھی لوکیشن سے ہم باہر ہیں اور لوکیشن کے اندر جانے کے لیے جو ہے وہ ایک مخصوص راستہ ہے، وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے۔ لوکیشن کے اندر جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ پراپر بتائی جائے۔ شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے تو مجھے ایک مکمل ڈیٹیل بتائی ہے، تو جتنا ہو سکا میں اسے شارٹ میں آپ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک گھر ہے جی، جو کہ تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے جو ہے وہ بند ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکا اور ان کی والدہ اور والد رہا کرتے تھے۔ ہندو فیملی ہے جی، جس کا وہ گھر ہے، اور ایک مخصوص گاؤں بنایا گیا ہے جی، جہاں پر صرف ہندو فیملیز ہی رہتی ہیں۔ ان کے اپنے ریلیٹیوز جو ہیں وہ اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ اور یہ پیچھے آپ کچھ یہ ڈاگز کی بھی آواز سن رہے ہوں گے۔ یہ ایک مخصوص گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں صرف جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہی رہتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے جی کہ آج سے تقریباً 1 یا 1.5 سال پہلے، 1.5 سال انہوں نے بتایا ہے جی، کہ وہ جو لڑکا تھا، ان کی جو والدہ تھیں اور والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور پچھلے تقریباً 6 سے 7 ماہ میں وہ کچھ عجیب باتیں کرنا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا جو تھا وہ اکلوتا تھا اپنے والدین کا، جس کا یہ گھر ہے۔ اور ان کے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بلوایا ہے۔ ورن بھائی سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بلوایا ہے اور ارجنٹ بلایا ہے۔ 2 ریزن ہیں جی ارجنٹ بلوانے کے۔ پہلا ریزن تو یہ تھا جی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی جو ہے یہ جگہ ہے، ایک تو یہ مین ریزن تھا، اور جو اس سے بھی زیادہ جو بڑا مین ریزن ہے وہ یہ ہے جی کہ وہ بتاتے ہیں جی کہ اس جگہ جو ہے وہ ایک چڑیل جو ہے اسے قید کیا گیا ہے۔ ایک اسپیسیفک روم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس چڑیل کو قید کیا گیا ہے۔ ابھی ہم اس کمرے کے اندر نہیں گئے۔ جب اس گھر کے اندر جائیں گے تو آپ کو وہ کمرہ بھی دکھائیں گے کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ ابھی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، مجھے وہ پکچرز موصول ہوئی تھیں اور کچھ ویڈیوز کلپس تھے جو انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ اب وہ جو چڑیل ہے اس کو اس کمرے میں قید کیوں کیا گیا ہے، یہ سٹوری بھی انہوں نے مجھے بتائی، وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو لڑکا تھا، جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، جب ان کے والدین فوت ہو گئے تو اس کے کچھ ماہ بعد نا وہ لڑکا جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح باتیں کرتا تھا جیسے وہ کسی سے ہم کلام ہے، جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں، جیسے میں آپ دوستوں سے بات کر رہا ہوں، وہ اس طرح وہ کسی سے بات کر رہا ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں لیکن ہمیں تو وہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، وہ جس سے بات کر رہا ہوتا تھا، لیکن دیکھنے میں وہ ایسا ہی تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ اور مزید جب میں نے ان سے پوچھا کہ اور آپ نے اس میں کیسا بدلاؤ دیکھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری دلہن جو ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہے،
وہ پریشان ہو رہی ہے، آپ ہمیں اکیلا چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو وہ کہتے جی ان کے ریلیٹیوز بتا رہے تھے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا، اور ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس لڑکے نے جو ہے وہ اپنے جو والدین ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ حاوی کر لی ہے وہ سچویشن، اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ ایک آواز بھی آئی ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہی تھا کہ شاید جو ہے نا وہ اس وجہ سے اس نے اپنے یہ ساری باتیں جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان کے والدین کی، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے سوار کر لی ہیں یہ ساری باتیں اپنے دماغ پر، جس وجہ سے وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال پھر انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی چیک اپ کروایا، یہ بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اس لڑکے کا؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نے کروایا تھا، لیکن ڈاکٹرز کی بھی سمجھ میں کچھ نہ آیا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بیماری اس لڑکے کو ہے وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ پھر انہیں کسی شخص نے کہا کہ آپ بزرگوں کو دکھا دیں، تو جب بزرگوں کو دکھایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو ہے ایک چڑیل کا قبضہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک چڑیل آ چکی ہے۔ ہندی میں بولتے ہیں جی کہ وش میں کرنا، اس چڑیل نے اسے قبضے میں کر لیا تھا، اپنے وش میں کیا ہوا تھا۔ اس لڑکے کا بھی وہ بتاتے ہیں جی کہ تقریباً 3 ماہ ہوئے ہیں، 2.5-3 ماہ اس لڑکے کا بھی انتقال ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں، کیونکہ وہ رات کے وقت وہ یہاں سے باہر چلا جاتا تھا، روڈ پہ گھومتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوا کرتے تھے، یعنی جس طرح انسان کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نا، بالکل ویسے۔ تو اب وہ بتاتے ہیں جی کہ وہ جو چڑیل ہے جو اس لڑکے پر حاوی ہوئی تھی، اس چڑیل کو جو ہے وہ اس کمرے میں قید کیا گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، تو ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس گھر میں جو ہے وہ چڑیل کا بھی سایہ ہو اور وہ چڑیل بھی قید ہو اس کمرے میں جو ان کے بزرگوں نے جو ہے وہ قید کی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے یا اگر آپ اس جگہ کا کوئی حصار باندھتے ہیں یا اس لوکیشن کو جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ کائنڈلی آئیں ہیں پہ اس جگہ کو دیکھیں، جائزہ لیں، اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں۔ تو ابھی وہ صرف اس چیز کا جائزہ لینے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ باقی جو بھی کلیئر کا ہوگا، لوکیشن کلیئر کا کہیں گے تو وہ کر دیں گے، ادروائز اگر انہوں نے اپنے بزرگوں سے کروانا ہو تو وہ ان سے رابطہ کر لیں گے۔ تو یہ تھی اس لوکیشن کی کہانی۔ میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو پہلے جو ہے وہ اس لوکیشن کی جو ہے وہ کہانی بتائیے، اور مزید انٹرسٹنگ باتیں جو بتائی گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، اور جس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ آئیں کہ وہ جو چڑیل ہے نا وہ اس گاؤں میں کسی کی بھی شادی نہیں ہونے دیتی۔ وہ بتاتے ہیں جی کہ پچھلے 1 ماہ میں 3 شادیاں جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں تھیں، اور وہ تینوں جو شادیاں نا وہ نہیں ہوئیں۔ وہ ایک شادی ایک آؤٹ آف سٹی سے ایک دلہا آ رہا تھا جی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں جی کہ کیونکہ یہاں پر یہ دیہات کا ماحول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمبو لگاتے ہیں، شامیانہ لگاتے ہیں، تو ان شامیانوں کو جو ہے وہ خود بخود آگ لگ گئی۔ تیسرا وہ بتاتے ہیں کہ جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ سارے کا سارا کھانا جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور مزید یہ ہے کہ اکثر لڑکی والے کچھ ساز و سامان دیتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ان سامان کو بھی جو ہے وہ خود بخود آگ لگ گئی۔ اور مزید انہوں نے بتایا جی کہ جس گھر میں ڈھول وغیرہ بجتے ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے نا یہ اس قسم کے معاملات جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، شدید بخار ہو جاتا ہے گھر والوں کو۔ اس قسم کی جو ہیں وہ کیفیات جو ہیں وہ بتائی ہیں مجھے ورن بھائی نے۔ بہرحال جی ابھی اس لوکیشن میں چلتے ہیں جی، اور مزید پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جس طرح جو انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں، جیسے میرے مائنڈ میں آتی گئی وہ بھی میں آپ دوستوں تک جو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ تو چلیں پھر مظہر بھائی لوکیشن پر، اور پھر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں جی۔ یہ راستہ ہے جی جو اس لوکیشن تک جاتا ہے۔ لوکیشن کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ جگہ آ گئی ہے جی، وہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے وہ گھر، لیکن یہ کچھ درخت ہیں، گھنے درخت ہیں اس جگہ، اور کافی پرانے لگ رہے ہیں۔ مطلب تھوڑا ادھر سے بھی دکھا دیجیے گا جس سائڈ سے ہم آئے ہیں۔
ادھر تو کوئی بھی لائٹ کا نام و نشان نہیں ہے. باقی جو گاؤں ہے وہ اس لوکیشن سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, یہی 2-4 منٹ کے فاصلے پر ہے. باقی ادھر کماد ہے. ہاں مظہر بھائی, ادھر بھی یہ کچھ درخت ہیں جی اس جگہ, مزید یہ جھاڑیاں پڑی ہیں اس جگہ. اللہ اکبر. یہ ہے جی مین انٹرنس, باہر گیٹ لگا ہوا ہے. ادھر کیجیے گا مطلب ایک بار لائٹ, کوئی چیز جا رہی ہے, کوئی جانور گیا ہے. میرے خیال میں وہ جانور ہی ہوگا جو یہاں سے یہ گیا ہے. کوئی جانور ہے جی ہاں, کوئی جانور جو ہے وہ گزرا. وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ ریلیٹیوز بھی جو ہے وہ انڈیا, اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. چلتے ہیں جی اندر, اللہ کا نام لے کے جی. اچھا یہ جو ہے نا, یہ اس کو لاک بھی نہیں کیا ہوا. ایک تو بندہ کہتا ہے نا کہ پراپر جو ہے وہ آپ ایک لاک لگاتے ہیں, اسی ایک, اندر جانا کس نے ہے جو لوک لگاتا ہے, سب تو ڈرے ہوئے ہیں. جی ہاں, وہ شاید اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک باریک سی لکڑی سے جو ہے وہ اس کو, یار رک جائیں, یہ میں نے پھینک تو دی. جو ان کے بزرگ تھے کہیں انہوں نے تو کوئی پڑھائی نہیں کی ہوئی, وہ اس طرح کی لکڑیوں پر بھی اکثر جو ہے وہ عموماً پڑھائی کی جاتی ہے. سو میں بہرحال کسی بھی چیز کو ایسے میں پھینک نہیں سکتا, اس کو بھی پھر فی الحال جو ہے جاتے ہیں جی. اس کو میں رکھتا ہوں ادھر تاکہ جاتے ہوئے جو ہے نا وہ آس پاس سے یہ کچھ آوازیں آئی تھیں, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور ہو, کیونکہ میری نظر پڑی تھی, اور شاید مظہر بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جانور تھا وہاں پر جی بھائی بلیک جانور کلر تھا. کا. دروازہ نوک کیوں کیا آپ نے؟ نوک کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ ہم اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک کہہ لیں کہ ایک پرمیشن ہوتی ہے, اجازت لینا ہوتا ہے کہ ہم اندر آ رہے ہیں. سم ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ آس پاس بھی مخلوقات جو ہیں وہ اگر گھوم رہی ہوں نا تو وہ آپ کو راستہ دے دیتی ہیں, یا ہم اگر ان کی جگہ پر جب جاتے ہیں, یا اگر کوئی فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اگر ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ نوک کرے گا, پہلے اجازت لے گا اندر آنے کی. سو اس لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم نوک کرتے ہیں. آئیں مظہر بھائی اللہ کا نام لے کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگ مظہر بھائی ادھر ہی رکھ دیں, ٹھیک ہے جی. دروازہ میں کر دیتا ہوں بند فی الحال, ٹھیک ہے. استغفر اللہ. بس بھی ایک بار یہ درخت بھی جو ہے نا وہ دکھا دیجیے گا. نیم کا یہ درخت ہے جو اس گھر کے بالکل
درمیان میں لگایا گیا ہے۔ اکثر وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس درخت کے نیچے وہ لڑکا کھڑا ہو کر جو ہے نا وہ باتیں کیا کرتا تھا۔ جیسے میں نے آپ دوستوں کو پہلے بھی بتایا کہ وہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان ایک غمگین ہو جاتا ہے، غم میں جو ہے وہ اپنے دماغ پر وہ تمام باتیں جو ہے وہ سوار کر لیتا ہے، وہ ان کے ریلیٹیوز یہی سمجھتے رہے۔ لیکن پھر جب بزرگوں نے بتایا کہ بھئی اس لڑکے پر تو چڑیل جو ہے وہ عاشق ہے، اس قسم کا انہوں نے ورڈ استعمال کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ چڑیل کے وہ وش میں ہے، قبضے میں ہے، تب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ لڑکا سچا تھا، وہ ٹھیک کہتا تھا، اسے وہ چڑیل جو ہے، چڑیل کی شکل میں وہ جو لڑکی اس کے سامنے آتی تھی وہ دکھائی دیتی تھی، وہ بس اسی دکھائی دیتی تھی۔ وہ مطلب بھی صرف اسے ہی دکھائی دیتی تھی۔ یہی ورن بھائی کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، وہ صرف اور صرف جو ہے نا اسے ہی دکھائی دیتی تھی۔ بہرحال آگے ہیں جی۔ ایک تو یہ کمرہ ہے جی، یہ میرے خیال میں شاید کسی دور میں ان کا کچن ہوا کرتا ہوگا، کیونکہ چھتوں سے اندازہ ہو رہا ہے جس طرح یہ کالی سیاہ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ٹوکری پڑی ہے، اس کے عموماً نیچے جو ہے نا جی وہ جانور ہوتے ہیں، اس کے نیچے کوئی جانور تو نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال۔ کچھ بھی ایسا جو ہے وہ کہنا پاسبل نہیں ہے۔ مجھے فی الوقت جو ہے وہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہاں سے چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ اس کا ملبہ جو ہے کچھ گرا ہے یہاں پر، ویسے کا ویسے ہی سامان پڑا ہے، یہ کچھ توڑی پڑی ہے ادھر، مطلب یہ چولہا پڑا ہے، کپ پڑے ہیں، ایسے میرے خیال میں جو ہے نا وہ کچھ سامان تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ اٹھانے بھی۔ یہ کمرہ ہے جی، سیک سا ہے ایک دم سے، ہیٹ جیسے ہوتی ہے نا اس کمرے میں۔ لے یہ ایسا لگتا ہے جیسے نا پیچھے چیز آ رہی ہے، جیسے نا کوئی چیز چل نہیں رہی، ایسا لگ رہا ہے۔ اس پورے گھر میں مطلب بھائی آواز آئی ہے، ایک آواز آئی ہے ابھی۔ یہ چارپائی رکھی گئی ہے نا اس جگہ، آگے جو ہے وہ راستہ بند کیا گیا ہے، پنجابی میں ہم بھڑولا بولتے ہیں، جس میں وہ گندم رکھی جاتی ہے، اس کی مدد سے یہ جو ہے نا یہ بند کر دیا گیا ہے اور آگے چارپائی رکھی گئی ہے۔ بھائی سائڈ پہ کھڑے تو چل کچھ نظر آتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں مطلب بھائی اس کو ایسے نہ ہاتھ لگایا جائے۔ یہ دیکھیں آواز آ تو رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یار وہ باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ اس چارپائی کی مدد سے اس کو کور کر دیا گیا ہے اس دروازے کو، اور وہ جو دروازہ ہے اس کے اوپر ایک سفید کپڑا جو ہے وہ بندھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک منٹ لے کر آئیے گا مظہر بھی۔
یہ دیکھیں نا، یہ ایک سفید کپڑا جو ہے یہ باندھا گیا ہے. یہ تو اب مجھے پراپر سمجھ آ گئی ہے کہ اسی کمرے میں جو ہے وہ اس چڑیل کو، جن ہے چڑیل ہے، اسے جو ہے وہ قید کیا گیا ہے. ان کے بقول جی وہ چڑیل ہے، اور جو انہوں نے مجھے کہانی بتائی ہے اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک چڑیل ہے. یہ تو اب اس کمرے کو کھولا جائے گا تو ہی پھر مزید جو ہے وہ ڈیٹیل ہم جان پائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے اس پورے گھر کا حصار باندھا ہے ان بزرگوں نے، یا اسپیسیفک صرف یہی کمرہ ہے جس میں اس چڑیل کو جو ہے وہ قید کیا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ، وہ تو آپ جائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو بہرحال ابھی اس کمرے سے ہم ہو کر آئے ہیں. اس کمرے میں مجھے تو ایسا کچھ بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوا. باقی ایک وہ جو مطلب ہمارا وہاں پر وہ بیگ پڑا ہے، 1 منٹ آئیے گا ادھر. یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں اندازہ لگا سکوں کہ یہاں پر حصار باندھا گیا ہے، کیونکہ ایک حدود بندی ہوتی ہے نا. باقی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھائی کی ہو ادھر. ایک وہ کارنر ہے، وہ بھی ایک بار چیک کر لیں. اس کارنر میں تو کوئی ایسی چیز انہوں نے دفن نہیں کی یا لگائی ہوئی. مطلب ایک واش روم تو ادھر ہے، اس سائڈ پر ہے، تو پھر ادھر واش روم کا کیا کام ہے؟ ریکارڈنگ جو چل رہی ہے یار. اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ بند ہے. اس کا کھلا تھا، یہ بند کیا ہوا ہے جی. اس کے پیچھے کوئی ایسا ہے نہیں، یہ واش روم ہی لگتا ہے مطلب بھائی. اچھا اس جگہ تو وہ خیر نہیں کسی بھی قسم کی وہ پڑھائی کریں گے. ادھر بھی ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پر یہ دیکھیں، ادھر آئیں مطلب یہ ایک پراپر جو ہے نا وہ کچھ اینٹیں جو ہیں وہ چن دی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے رکھ دی ہوں. یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. سو میں اس کو جو ہے وہ نہیں ہلانے والا، اس کو نہیں میں ہلاؤں گا. بالکل یہ صاف بھی ہے. یہ ادھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں جی، جو ڈھارا سا جو ہے انہوں نے بنایا ہے، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں جی. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھ لیں، مطلب نیچے سے بھی ایک بار دکھا دیں اور اوپر سے بھی دکھا دیں آپ ایک بار کہ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں کب بنتی ہیں؟ یہ چیزیں جناب تب بنتی ہیں جب جس گھر میں کسی کا آنا جانا نہ ہو، رہائش نہ ہو. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ مطلب بھائی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ اپنے گھونسلے مٹی کی مدد سے. اکثر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دیواروں پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح یہ جو پتن ہم بولتے ہیں پنجابی میں، اس کے اوپر جو ہیں وہ بنائی گئی. یہ مطلب کیپچر کر لیجئے گا، یہ چیزیں عام نہیں نظر آتی. اللہ اکبر. لکڑی ہے. بہرحال یہ ابھی فی الحال یہاں پر یہ دو یہاں پر کوئی چیز ہو سکتی ہے ان جگہ پر. 1 2 یہ 3 4 جو ہیں یہ سوراخ بنائے گئے ہیں اس جگہ. چلیں یہ تو ہو گیا کلیئر کہ اس جگہ جو ہے وہ ایک منٹ یہ مطلب بھی تھوڑا آگے لے کر آئیے گا کیمرہ، کہ اس سفید کپڑا تو چلیں بندھا ہوا ہے، لیکن یہ اس کے اوپر یہ لال لال سا کیا ہے؟ یہ لال سا جو ہے یہ سندور بولتے ہیں اسے مطلب بھائی.
جی بھائی ہندی میں تو سندوری بولتے ہیں. سندور کچھ اس قسم کا ہے یہ جو ان کے بزرگوں نے جو ہے یہاں پر باندھا ہے. اب یہ کیسی آواز آئی ہے یار اندر سے؟ چھٹی ہوئی. اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جیسے ہی آپ یار یہ سنیں اللہ اکبر. ادھر بھی تھوڑا آگے لے کر آئیے گا کیمرہ کہ اس سفید کپڑا تو چلیں بندھا ہوا ہے لیکن یہ اس کے اوپر یہ لال لال سا کیا ہے؟ یہ لال سا جو ہے یہ سندور بولتے ہیں اسے مطلب بھائی. جی بھائی ہندی میں تو سندوری بولتے ہیں. سندور کچھ اس قسم کا ہے یہ جو ان کے بزرگوں نے جو ہے یہاں پر باندھا ہے. اب یہ کیسی آواز آئی ہے یار اندر سے؟ چھٹی ہوئی. اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جیسے ہی آپ یار یہ سنیں اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا جیسے ہی آپ نے سندور کو ہاتھ لگایا بھائی پھر اللہ. صرف دو آوازیں اندر سے آ رہی ہیں جیسے ہی میں نے اس سندور کو یہ دیکھیں یار یہ تو اندر بلیاں بھی ہیں یار جس طرح یہ دیکھیں پھر اللہ شریف بھائی شریف بھائی یہ ہاتھ دیکھیں کانپ رہے ہیں یار. استغفر اللہ. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. میں نے صرف سندور وہ لگا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ دیکھنے میں سندور لگ رہا ہے. یہ دیکھیں ہاتھوں پہ بھی لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں استغفر اللہ بھائی. یار بھائی لگتا ہے آپ سے یہ غلطی ہو گئی. مثلا بھائی صرف میں نے اسے چیک کیا ہے کہ کیا ہے وہ چیز. یار شریف بھائی مثلا بھائی لائٹ تھوڑی سی بڑھا لیجئے گا شاید یہ ہمیں مدد کرے. خراب ہو گئی یار. کتنا لائٹ خوفناک ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو رہی میری. لائٹ بڑھا لی آپ نے؟ جی بھائی. یار یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو نہ یہ دروازہ کھولا ہے ہم نے نہ ہی وہ جو کپڑا باندھا ہے ان کے بزرگوں نے نہ ہی ہم نے اسے اتارا ہے. یہ دیکھ توبہ استغفر اللہ. توبہ یا اللہ. دیکھو تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئے ہم یہاں پر. بھائی لگتا ہے اندر بھی کچھ چیز ہے. مطلب اس کمرے کو تو ایک منٹ بند کرو نا پہلے آپ. یہ کمرہ میں نے اس لیے بند کیا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں نا وہ ادھر نہ آ جائیں. یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں نے غلطی کیا کی ہے. مجھے ڈر اس چیز کا ہے وہ صرف اور صرف کپڑا باندھا ہوا ہے اس کی مدد سے جو ہے نا یہ
دروازہ بند ہے، اس کو کوئی کنڈا نہیں لگا ہوا، کوئی لاک نہیں لگا ہوا. اگر یہ کپڑا اس مخلوق نے پھاڑ دیا نا تو اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا. وہ تو جیسے دروازے کو توڑ کے باہر آنے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے آپ کے مطلب. ہاتھ پہ سندور لگا ہوا، آپ پہ اٹیک نہ ہو جائے. یہ دیکھیں اندر پتہ نہیں کتنی بھاری بھاری وزنی چیزیں ہیں، وہ اندر ان کی آواز آ رہی ہے موومنٹ کی. یہ دیکھیں اللہ اکبر. ہوئے 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 ہوئے. ادھر بھی کچھ ہوا بھائی ادھر بھی ہے. یار. یہ مجھے لگ رہا ہے مظہر بھائی اس چیز کی طاقت اتنی ہے کہ یہ دروازہ ہلا ہے تو ساتھ میں یہ بھی جو ہے یہ موو ہوا ہے. استغفر اللہ. اللہ بھائی کسی چیز اکبر. نے دھکا دیا ہے یار. استغفر اللہ. حول ولا قوت الا باللہ. اوئے ہوئے. یار بھائی خیال سے خیال سے خیال سے دھکا دیا بھائی. خیال رکھیں خیال رکھیں. یہ دیکھیں اللہ اکبر. استغفر اللہ. جان کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بھی خیال سے. شیری بھائی یار اب کیا کریں یار، وہ چیز تو بہت یار غصے میں ہے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہ دروازہ کھولیں گے اور وہ ہمیں مار دے گی. مجھے بھی اگر اس نے مارا نا ایک کام تو ضرور ہوگا. یا تو اگر مارا نا اس نے تو ہم دونوں میں سے کسی ایک پر حاوی ہو سکتی ہے، جس طرح وہ لڑکے اس لڑکے پر حاوی ہوئی تھی نا بھائی اس کے آپ کے اوپر. ہاتھ پہ سندور لگا، وہ آپ کو اپنے وش میں کرے گی، آپ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی وہ چیز. یار مجھے نہیں مظہر بھائی پتہ، لیکن نظر کچھ ایسا ہی آ رہا جیسے سندور ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اس کپڑے پر ہے. ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، وہ سندور نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہے اس کپڑے جو پر چیز بھی ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ جو لگی ہے بھائی. اس کپڑے کو باندھ کر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈالا گیا ہے. دیکھو ہم تمہیں پریشان کرنے نہیں آئے، نہ ہمارا مقصد ہے کہ تمہیں پریشان کریں. اوئے اور یہ دیکھ، میں اس حدود پر جاتا ہوں، وہاں پر جاتا ہوں تو یہ دروازہ جو ہے نا یہ خود بخود جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک دوست آپ یہ بھی نوٹ کیجئے گا مظہر بھائی کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب اس چڑیل کو اس کمرے کے اندر قید کیا ہے نا تب اس چڑیل نے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کی ہے. اوہ ہو 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 ہو. بھائی پوری کی پوری زمین ہل گئی ہے. پورا مظہر بھائی یہ گھر ہی رہا ہے. اور یہ دروازہ تب ٹوٹا ہے جب اس چڑیل نے اس کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے. آپ یہ دیکھ لیں مظہر بھائی یہ آدھا ٹوٹ چکا ہے دروازہ، اور یہ مکمل وہ مخلوق توڑ سکتی ہے. صرف ہم بچے ہوئے ہیں یہ جو کپڑا بندھا ہوا ہے، یہ جو ان کے بزرگوں نے جو ہے وہ کچھ پڑھائی کی ہے ٹھیک ہے بھائی اس کیا کی ہم مدد اس کو سے. کھولیں گے؟ اوہ ہو 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 ہو. اللہ اکبر. دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں میں کہ ہم تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے نہیں آئے. کیا ہم سے بات کر سکتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں یہاں سے آزاد کر دیں؟ اللہ بھائی اکبر. بھائی یار پھر کسی چیز نے دھکا دیا ہے یار. اللہ استغفر اللہ. بھائی میرا سر لگا یار اس دروازے پہ. اوئے یار
یار مظہر بھائی آپ دعائیں پڑھ لو، آپ تو کم از کم حصار میں ہو، اگر دونوں کو کچھ ہو گیا نا تو یہاں سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آپ مظہر بھائی دعائیں پڑھ لو. یار شریف بھائی اللہ اکبر. بھائی یار اتنی خوفناک آوازیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے. اوہ ہو. استغفر اللہ. سے مسلسل آواز آ رہی ہے. بھائی کیا لگتا ہے آپ کو ہمیں کھولنا چاہیے اس کپڑے کو؟ اس کپڑے میں ایسا ہے کیا؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ اس کپڑے کے اندر ایسا ہے کیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو بندھا ہوا ہے. جہاں تک دیکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں، تمہیں کسی بھی قسم کا ہم نقصان پہنچانے نہیں آئے، بس کچھ ہی دیر کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے چلے جائیں گے. میں اس کپڑے کو کھول رہا ہوں، ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچانا. شریف بھائی خیال سے خیال سے. اوہ یار. بھائی جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا دیکھیں کیا ہوگا یار. اگر آپ اس کو کھول دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو 2 بار دھکا لگا ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی زیادہ؟ نہیں بھائی بس میرا سر لگا دروازے میں، تو لکڑی کا دروازہ تھا. بس دعائیں پڑھ لی ہیں نا؟ جی بھائی. اللہ خیر کرے گا. آپ تو حصار میں ہو نا، مسلسل آپ پھر بھی دعائیں پڑھتے رہیے گا، کیونکہ یہ جو بھی مخلوق یہاں پر قید ہے نا، میں نے زندگی میں کبھی اتنا برا ایکسپیرینس نہیں کیا کہ جیسے ہی میں اس کے پاس جاؤں اور اندر سے اس طرح کی آوازیں آئیں. بہت ساری لوکیشنز پر گیا ہوں، بہت ساری لوکیشنز پر جا کر اس قسم کی جو ہیں وہ آوازیں بھی میں نے سنی ہیں، لیکن اس قدر دل دہلا دینے والی آوازیں میں آج پہلی بار سن رہا ہوں. صرف یہ دروازہ بچا ہوا ہے وہ اس کپڑے کی وجہ سے. بھائی ورنہ دروازہ کافی حد تک ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں. یہ مظہر بھائی اسی چڑیل کی طاقت کی وجہ سے ٹوٹا ہے، وہ اس دروازے سے باہر آنا چاہ رہی ہے. اگر یہ کپڑا نہ بندھا ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ چڑیل جو ہے وہ باہر آ جائے. یہ دیکھ، یہ ابھی وہ جو اندر میں نے بتایا ہے وہ پڑا ہے، اسی کی آواز ہے. شریف بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کھولنا چاہیے ہمیں وہ کپڑا؟ مظہر بھائی ایک تو دل کہہ رہا ہے کہ من کہتا ہے کہ میں نہ کھولوں، کہیں کوئی بہت بڑی غلطی نہ ہو جائے مجھ سے. پھر دوسرا یہ ہے جی کہ اگر میں اس کو کھولوں گا نہیں، ٹھیک، تو کل کو اگر لوکیشن یہ کلیئر کرنا پڑی تو کیا ہوگا؟ بھائی وہ دیکھیں تو یہ صحیح، وہ کھول چیز کر ہی ہوگی بائک کلیئر. نکلنے کی کوشش کری دروازہ توڑ کے، وہ دیکھیں. یہ دیکھ لیں، وہ جو اندر پڑا ہے نا، جو بھڑولا میں نے آپ کو بتایا گندم والا، وہ اسی کی آواز آ رہی ہے. مطلب یہ کھولے بغیر لوکیشن نہیں کلیئر ہوگی، اس کو کھولنا پڑے گا.
پھر دیکھنا پڑے گا کہ اندر کیا صورتحال ہے. باہر تو معاملات ہی الگ ہیں نا. یہ کھول لیں گے تو ہی لوکیشن کلیئر ہوگی, ادروائز نہیں ہو سکتی ہے کلیئر. بھائی 2 آوازیں آپ نے غور دو کیا دو آوازیں دو آوازیں ہیں, عورتوں کی, مرد کی, پھر بچوں کی بھی آتی ہے, پھر رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. مخلوق ایک ہے اور وہ خود اندازہ لگا لیں اتنی طاقتور ہے کہ وہ کتنی آوازیں نکال رہی ہے. وہ یار یہ دیکھیں, یہ نیچے سے ہی ہے. اللہ اکبر. یہ اچھا کیا کہ یہ دروازہ میں نے بند کر دیا. ادھر بھی یہ دیکھیں یہ. اللہ اکبر. دیکھو, کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں تو پھر کسی بھی قسم کی موومنٹ مت کرو, ہمیں اندر آنے دو. مطلب اس دروازے تو تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں. یہ میں نے اچھا کیا, یہ میں نے دروازہ لگا دیا, ورنہ وہ چیز جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ ادھر بھی آ گئی ہے. اللہ اکبر. دیکھو ہم اندر آ رہے ہیں, کسی بھی قسم کی موومنٹ مت کرنا. اگر تم چاہتی ہو کہ ہم تمہیں یہاں سے آزاد کر دیں, وہی خیال سے. یہ دکھائیے گا ایک بار. کچھ نہ کچھ تو اس کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ گرایا گیا ہے. اللہ اکبر. ادھر آئیں. یہ دل کہہ رہا ہے میں نہ کھولوں, لیکن اگر کھولیں گے نہیں تو لوکیشن کیسے کلیئر. پیچھے بھی وہ چیز ہے. اللہ. شریف بھائی دل تو میرا بھی یہی کر رہا ہے کہ اس کو نہ کھولیں. مسئلہ مطلب یہ ہے نا جی کہ جن کا یہ گھر ہے وہ مشکل پریشانی کے عالم میں ہیں, اور وہی نہیں ہے, پورا گاؤں جتنے بھی ان کے ریلیٹیوز ہیں, جو 12-15 گھر انہوں نے بتائے ہیں اس گاؤں میں, وہ سارے مصیبت میں ہیں اس مخلوق کی وجہ سے. اگر میں یہ نہیں کھولوں گا تو وہ ٹینشن دور نہیں ہونے والی پھر, اس لیے یہ کھولنا پڑے گا. کھول کے وہ چیز میرے ساتھ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے تو پھر بعد کی بات ہے نا. یہ کھول کر ہی پتہ چلے گا, اس سے پہلے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. بھائی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ مخلوق کتنے غصے میں ہے یار, اس کے باوجود یہ سٹیپ لینا یہ مطلب خطرے سے خالی نہیں ہے شریف بھائی. اس کے بغیر بھی تو کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس کو کھولنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کو کھولنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جان یہ بھی جا پورا گھر سکتی ہے. ہلا ہے یار, یہ پورا یہ جتنی زمین ہے نا یہ ساری کی ساری ہلی ہے دنیا. مطلب بھائی بتاؤں کیا ہے, اس کو کھولا جائے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو بندھا ہوا ہے, ٹھیک. اب دوست بھی پریشان ہوں گے کہ یار یا تو اس کو کھولو ہی نہ, ٹھیک, یا پھر آپ حصار باندھ لیں, حصار باندھ کر جو ہے وہ اندر جایا جائے, ٹھیک ہے. حصار باندھ کر بھی میں اندر چلا جاؤں گا, ٹھیک, لیکن جب تک میں اس کو کھولوں گا نہیں, اس کے اندر اگر کوئی تعویذ ہے یا کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہے تو میں وہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو اس کو کیپچر کر لیا جائے, تاکہ وہ جا کے دکھائی جائے بزرگوں کو,
اس کے بعد وہ پھر توڑ بتائیں گے کہ اس کا توڑ کیا ہے. ٹھیک, اسی لیے اس کپڑے کو کھولنا ضروری ہے تاکہ ہم پراپر جان سکیں کہ یار وہ کس نوعیت کا تعویذ ہے, کیا اس کے اندر بندھا ہوا ہے, کیا نہیں بندھا ہوا, پتہ تو چلے نا جی. اس کے بعد اب یہ چیز تو ہم نے کیپچر کر لی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سندور جو ہے وہ ڈالا گیا ہے, یا سندور ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ ڈالی ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک دم جو ہے نا وہ سکون ہو گیا ہے, شانتی ہو گئی ہے قسم کی. اللہ خیر کرے. آنکھوں کے آگے بھی جو ہے نا جی یار وہ اندھیرا سا چھا رہا ہے. مطلب ایک بار یہ دکھانا, یہ نیچے جیسے کوئی انگلیوں کے نشان ہو نا. اللہ خیر کرے جی. میرے خیال سے یہ اللہ خیر. بھئی آپ کے ہاتھ کو اور بھی زیادہ وہ سندور سا لگ رہا ہے. یہ چیز آپ یار کو یہ نقصان دیکھیں نہ نا پہنچائے. آپ, یہ ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں مطلب بھائی, جی بھائی. ہاتھوں پہ بھی لگ رہا ہے یار. یہ بھائی اپنے کپڑوں کے ساتھ کیوں صاف کیا آپ نے؟ مطلب بھائی دماغ ہی نہیں یار کام کر رہا میرا یار, پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں. بھائی جیسے اندر طوفان آ جاتا ہے یار جیسے ہی آپ کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں. دیکھو میں دروازہ کھول رہا ہوں, کسی بھی قسم کا نقصان ہمیں مت پہنچانا. اللہ خیر. اللہ اکبر. کچھ ہے اس کے اندر, اس میں ہے کچھ, مطلب یہ جو باندھا گیا نا, یہ دیکھیں. پکڑ کے رکھیں اس کو. اللہ خیر. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ ہم نے غلطی کی ہے, ٹھیک کیا ہے, صحیح کیا, مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن ابھی فی الحال جو مائنڈ میں آ رہا ہے وہی کیا ہے کہ اس کو کھول کر دیکھا جائے. مطلب اس کے اندر ایک کاغذ ہے, کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایک منٹ. اللہ اکبر. مطلب یہ کیا اس کے اندر بلڈ ہے؟ پتہ نہیں یار, یہ کچھ ہندی میں لکھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. تعویذ ہی ہے یہ, کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ یہ مجھے تو نہیں پتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. ہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی ہندی میں لکھا ہوا ہے. ہندی میں لکھا ہوا ہے یار یہ. آپ کو کچھ نالج ہے اس کے بارے میں؟ مجھے کچھ نالج نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس پاس یہ تعویذ ہے, یہ جو لکھا گیا ہے, یہ ہینڈ رائٹنگ, مجھے نہیں پتا یہ بلڈ سے لکھا ہوا ہے یا کس سے لکھا گیا ہے, یا سندور سے ہی لکھا ہوا ہے, مجھے اس چیز کا نہیں پتا. بھائی اس میں کتنی عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. بہرحال یہی چیز ہم نے کیپچر کرنا تھی کہ کوئی تعویذ ہے اس میں یا نہیں. بھائی کیا اب آپ اندر جائیں گے؟ مطلب جب تک یہ چیز ہے نا ہمارے پاس, یہ والا جو ہے, یہ پتہ نہیں یہ کوئی تعویذ ہی ہے, اس کی مدد سے جو ہے وہ قید کیا گیا ہے. بلکہ اس کو میں ابھی اپنے اس کو پاس ہی رکھتا ہوں. آپ اپنے پاس رکھیں اس کو. یہ دیکھیں میرے ہاتھ, دیکھیں کس طرح رنگے گئے ہیں یار اس چیز سے. یہ دیکھیں یار, اگر میں اسے مزید مضربی پکڑوں گا نا تو میرے ہاتھ جو ہیں وہ رنگ.
بھائی بھائی اس کو اپنے پاس ہی رکھیں, پتہ نہیں یار یہ اسی کی وجہ سے وہ چیز سکون میں ہے. صرف اندر تو بڑی بڑی لکڑیاں پڑی ہیں. موبائل کدھر ہے؟ اس کی بھی میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں, میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار. موبائل کدھر ہے؟ اس کی بھی میں ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں, میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک بار. بس ابھی آگے جو کمرہ ہے نا, ہے تو کافی بڑا وہ, لیکن ایک دم سے جو ہے نا وہ سکون ہو گیا. یہاں تک جاتے ہیں میں کہتا ہوں. کوئی ہے مگر بھائی اندر ہی ہے وہ چیز. آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. اس سائڈ پہ وہ پڑا ہے اور اس کے پیچھے لگ رہا ہے وہ جیسے بیٹھی ہو. دیکھو میں اندر آ رہا ہوں, کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچائیے گا. بہت گندی اسمیل آئی ہے یار. بس ابھی جیسے اندر جانور مرے ہوں. جیسے کوئی لاش کو جلایا جا رہا ہو نا, اس طرح کی اسمیل آ رہی. بہت گندی یار اسمیل ہے. اور اسی کمرے سے آ رہی. اسی کمرے سے یار ایک دم آئی ہے. کتنی دیر میں یہاں پر کھڑا رہا ہوں, مجھے تب نہیں آئی. ایک دم جیسے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ گندی اسمیل. ہوئی ہوئی ہوئی. بچ گیا ہوں یار, بچ گیا ہوں. بھائی آپ نے جیسے ہی قدم اندر رکھا نا, استغفر اللہ. اللہ یہ ایک سائن ہے کہ اندر مت آنا. روک دیا راستہ اس نے. اتنا موٹا ڈنڈا ہے لکڑی کا مظہر بھائی. وہ ہے, میں تھوڑا سا اور آگے ہوتا نا, یا تو وہ میرے ہاتھ پہ لگتا. روک دیا جیسے نا ایک لمٹ لگا دی ہو. ہاں کہ اس سے آگے لمٹ لگا دی ہے اس نے.
یہ میرے ہاتھ پہ لگنا تھا یا میرے سر پہ لگنا تھا ابھی یہ اتنا بھائی موٹا اب اس ڈنڈا چیز ہے. کو ہاتھ میں پکڑ لینا. مطلب بھائی میں نے اس چیز کو اس لیے وہاں پہ لٹکایا کہ وہ چیز باہر نہ آئے، کیونکہ یہ دروازے پر ہی پہلے بھی بندھا ہوا تھا. سو اس کو میں نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے. شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ مخلوق جو ہے وہ اندر قید ہے. اب وہ جو ہندی کے کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ان ہندی کے ورڈز کے ساتھ ایک تعویذ بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے. ٹھیک. دوسرا، اس سفید کپڑے پر پڑھائی کی گئی ہے، جو بھی ان کے بزرگوں نے پڑھائی کی ہے، جس قسم کی بھی پڑھائی کی ہے ان کے بزرگوں نے اس پہ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ قید ہے. اس کے بعد پھر یہ جو ہم سندور بول رہے ہیں جو میرے ہاتھوں پہ بھی لگ چکا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پڑھائی ہو سکتی ہے جو کی گئی ہے. یار پھر بھی خیال سے کچھ ہوا ہے یار، یہ نیچے سے بالکل جو ہے نا وہ نیچے لگ چکا ہے. آواز آئی ہے کیا؟ اوہ یہ دیکھو یار، وہ اندر ہی بیٹھی ہے یار. بھائی دروازہ مطلب بند بھائی کر. مطلب وہ بھائی کیا دیکھا آپ نے؟ پھر بھی کیا دیکھا آپ نے؟ یار اندر کوئی عورت بیٹھی تھی، عورت؟ عورت بیٹھی تھی یار. سارا اس کا مطلب وہ چڑیل ہی ہے. سارا جسم اس کو کالا سیاہ رنگ کا ہے، لال رنگ کی کوئی اس نے کوئی جیسے دوپٹہ پہنا ہوتا ہے نا لال رنگ کا. اللہ کرے کہ وہ ریکارڈ ہو گئی ہو. وہ کوئی اتنا باکسا پڑا ہے، باکس پڑا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. اس کے اوپر بیٹھی تھی. میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے یار اس چیز کو دیکھ کے. ہوئے 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 ہوئے. میری پہلے طبیعت اتنی خراب نہیں تھی جتنی اس چیز کو دیکھ کے ہو گئی ہے یار. ایک بار
اس سے ملتی جلتی چیز میں نے پہلے بھی ایک بار دیکھی تھی، وہ تو میں نے نہ تو اتنے قریب سے دیکھی تھی، نہ شری بھائی یہاں پہ کہیں پہ پانی ہے، میں کہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ دھو لیں ایک دفعہ. دیکھیں وہاں پہ شاید پانی ہے. بس بھائی ابھی بھائی آپ کے ہاتھوں کو وہ جو سندور لگا ہے نا، مجھے بس اس سے پرابلم ہو رہی ہے. وہ آپ کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے یا آپ پہ وہ چیز حاوی نہ ہو جائے. میرا سر شدید درد کر رہا ہے مظہر بھائی اس وقت، اور آنکھوں کے اندر جو ہے نا وہ جلن ہو رہی ہے، درد آنکھوں کے اندر تک جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جیسے کھچاؤ پڑ گیا ہو. اسے دیکھا ہے تو پھر ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا میرے ساتھ ایسے. یار انج کرو یار، موبائل پکڑ لے یار. طبیعت کچھ بہتر ہوگی. اللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو کمرہ ہے نا، وہ جیسے اپنی طرف مجھے بلا رہا ہو کہ آؤ ادھر. جتنی بار بھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں نا، جیسے ایک چیز آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے نا، اللہ اکبر. یا اللہ. اس کے ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے. یہ دیکھ، یہ صرف کپڑا بچایا ہوا ہے ہمیں. اگر یہ کپڑا اتار کے میں ادھر رکھ دیتا نا، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوئی ہے یار میرے. ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے بھائی کپڑا. جیسے بہت کوئی وزنی کوئی لکڑی کا پیس ہوتا ہے نا، اور اس کو ایسے زمین پر ایسے مارا جائے تب اس قسم کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں مسلسل موومنٹ ہے ان چیزوں میں، جتنی مرضی بھاری چیزیں اندر پڑی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اوہ. دیکھو دروازہ کھول دیا ہے میں نے،
اور نہ ہی تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا ہم نے، اور خدا رحم ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچانا۔ تم میرے سامنے بھی آ گئی ہو، میں نے تمہیں دیکھ بھی لیا ہے۔ یہ دیکھ، میرے پاس نا مطلب جو موبائل تھا نا اس کی لائٹ تھی کم، صرف ایک بار جو ہے نا وہ اندر جانا پڑے گا۔ کیا اندر جو ہے کوئی تعویذ تو نہیں رکھا گیا ان کے بزرگوں نے، یا کچھ ایسا کچھ پڑا تو نہیں ہے؟ بس وہ دیکھنا ہے، اس سے صرف کیپچر کرنا ہے۔ جتنی جلدی ہم اس چیز کو کیپچر کر لیں، کیپچر جیسی وہ چیز ہو جائے، جیسی ہم اسی چیز کو دیکھ لیں، اگر کچھ ایسا پڑا ہوا تو ٹھیک ہے، فوراً باہر آنا ہے جی، اور اس کپڑے کو باندھ دینا ہے ہم نے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے نا وہ جو بھی چیز ہے ریکارڈ کیا میں نے؟ فریم تھا آپ کا ادھر؟ جی بھائی اوپر تھا، پورا دروازہ ہلا ہے۔ لیکن کیمرہ لے کے سارا ادھر سے دکھا دیں ایک بار۔ وہ جو ہے نا وہاں پر اس کو میں نے دیکھا ہے۔ یار یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ایک منٹ اٹھائیے گا۔ حضرت بھائی ایک بار ادھر بھی دکھا دینا کسی طرح، ادھر کیمرہ تھوڑا آگے کر کے کچھ دکھا ہوتا ہے تو۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ یار یہ کیا پڑا ہے حضرت بھائی؟ یہ دیکھیے گا۔ یہ بھی کچھ پڑا ہوا، یہ دیکھ، ہاں یہ دیکھ۔ ہاں یہ ریکارڈ کیا آپ نے؟ یہ جیسے کچھ ہندی میں یہ کچھ لکھا ہوا اور کیا بنا ہوا ہے؟ یہ کیسے ہے بھائی؟ کیا چیز کی بنی ہوئی ہے؟ مجھے خود نہیں پتہ یار یہ۔ اور اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ یہ بھی وہی چیز ہے نا یہ؟ بھائی یہ تو سندور ہے۔
साथ ना लगे। क्या हुआ भाई? सांस पकड़ा गया यार। ओए यार मेरा मेरा सर गया यार। ओए क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ओह भाई आपकी आंखें सारी रेड हो गई हैं यार। ये क्या हुआ क्या था? शरीफी क्या हुआ? उस कमरे को ना दुआ पढ़ना, दुआएं पढ़ना।
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله لا اله الا هو الحي القيوم الله اكبر قل هو الله احد استغفر الله دعائیں پڑھتے رہو الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی چاروں کل لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا باذنه قل اضرب بالفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب بھائی کیا ہوا تھا آپ کو؟ یار جیسے کوئی چیز آپ کے اوپر حاوی ہونا چاہتی ہے نا، مجھے ابھی میرے کندھوں پہ برڈن فیل ہو رہا ہے، جیسے وہ چیز میرے ساتھ ہے، میرے اوپر سوار ہے ابھی بھی۔ ہوئے توبہ 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 توبہ۔ دعائیں پڑھ رہا ہوں اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اعوذ باللہ من الشیطان قل هو الرجیم الله بسم احد اللہ الصمد الرحمن لم الرحیم۔ میں نے آپ کو بولا تھا اپنے کپڑوں پہ نہ لگائیں، تو ہم نے لگایا نا۔ بہرحال اس جگہ جو ہے نا، جو بھی نشانیاں ہم نے ریکارڈ کی ہیں وہ دیکھ لی ہیں، باقی یہ بزرگوں کو دکھائیں گے جو اس کے بعد پھر اس لوکیشن کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس میں جو تعویذ ہے وہ نکالا آپ نے؟ وہ مطلب یہ وہ بنا لی ہے نا ویڈیو، ہم نے دکھا دیا، بس وہ دکھا دیں گے۔ اور وہ جو ٹرنک پڑا تھا یار، اس کے اوپر جو بھی لکھا ہوا جو بھی تھا سائن، وہ دکھائیں گے بزرگوں کو، پھر جیسا پھر بزرگ کہیں گے وہ پھر ادھر آ کے ویسا پھر عمل کر لیں گے، یا پھر ان کو بتا دیں گے ورن بھائی کو کہ بھی کیا کرنا ہے۔ ابھی یہ چلتے ہیں ادھر سے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ابھی دینا سکون ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں، ٹھیک ہے یار، ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میری طبیعت جو ہے وہ نا بہت خراب ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، اور کندھے جو ہیں وہ شدید بھاری ہو رہے ہیں، اور جس طرح انسان کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، ویسی کیفیات ہو رہی ہیں۔ آئیں گے ادھر، پھر دیکھیں گے، جیسے پھر بزرگ بتائیں گے ویسا ہی پھر پروسیجر ادھر کریں گے۔ ابھی فی الحال جا رہے ہیں جی، دعا کیجیے گا جی ہمارے لیے، اللہ دے والے جی۔